صلاح الدین ایوبی یورپ کی سنیکت فوج کو ہرانے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا نام الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ اتہاس کے پنوں سے وہ نہ صرف اسلام کے اتہاس میں بلکہ دنیا کے اتہاس کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باقر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، جرأت، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 کو یورپ کی سنیکت فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسل سے کرد تھے اور 1137 میں تکریت کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کوہ صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین جنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں سنگھرش کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینولٹ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ وعدہ محض کاغذی تھا۔ یورپی فوجیں لگاتار کروسیڈز اور قافلوں کو لوٹنے میں ویست تھیں۔ 1186 میں کروسیڈرز کے ایک ایسے ہی حملے میں رینولٹ نے یہ کوشش کی کہ بہت سے دیگر عیسائی فوجوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینولٹ کا پیچھا کرتے ہوئے حطین میں اس تک پہنچ گئے۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 کروسیڈرز بھی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینولٹ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئی۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خوریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 کو بروز جمعہ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین جنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوجوں نے کیے تھے۔
صلاح الدین ایوبی ایک مثال فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کیے۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ دوستو، ہم نے بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک مسلم بہادر یودھا صلاح الدین ایوبی کے اتہاس کے بارے میں روشنی ڈالی۔ اگر آپ اس طریقے سے اور بھی مسلم یودھاؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔